إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قرآن مجید کا چوتھا پارہ، چوتھا جز سورہ آل عمران کی 109 آیات پر اور سورہ نساء کی 23 آیات پر مشتمل ہے، اور کل ملا کر یہ آیات بنتی ہیں 132۔ لہذا آغاز ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم حقیقی اعتبار سے نیک بن ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ لہذا جو ہے وہ پھر جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ زندگی امتحان ہے، اور امتحان کے اندر امتحان کا تصور اور کانسیپٹ یہ ہے کہ امتحان ہمیشہ کچھ دے کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سورہ آل عمران کے بالکل ابتدا میں آپ دیکھیں، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے دلوں میں محبت کھبا دی گئی ہے، انسان کے دل میں محبت رکھ دی گئی ہے۔ وہ ہے کھیتی باڑی اس کے پاس ہو، اتنی ایکڑ زمین ہو، مویشی ہیں، جانور ہیں، پھر مہر لگے ہوئے گھوڑے ہیں، سواریاں، اور سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، تو منی ان کائنڈ، منی ان کیش، اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تمہیں جو محبوب ہے وہ خرچ نہیں کرو گے جب تک حقیقی نیک تم بن نہیں سکتے، یا نیکی کے مرتبے کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ اب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے الماری میں سے سارے وہ کپڑے نکال دیے جو اب آپ کے دل سے اتر چکے ہیں، اب آپ کو پہننے کا من نہیں کرتا ہے، اس کو نکال کر پھینک دیا، آپ نے ایک طرف نکال دیا اور چاہے غریبوں کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ اس پر بھی ثواب دے گا، اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑی سمائی والا ہے۔ مگر یہ ہے کہ قربان اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنا جو انسان جس کے دل میں اس کے لیے محبت ہو۔ اب اس کے تعلق سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے جو اکثر اس تفسیروں میں اس آیت کے حوالے سے آتا ہے، اور وہ ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا، جو ایک انصاری صحابی تھے، اور یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو اس کے ریفرنس میں اس کو لایا جاتا ہے کہ ان کا ایک باغ تھا بیرہا، اور ان کو بہت محبوب تھا۔ تو اس آیت کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ باغ بہت محبوب ہے، میرے دل میں یہ بسا ہوا ہے باغ، مجھے اس باغ سے بڑی محبت ہے، تو اب اس آیت کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو خرچ کر دو، اقارب میں اس کو تقسیم کر دو، اور پھر ابو طلحہ نے اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ بے شک مسلمان جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، 365 دن خرچ کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں زیادہ خرچ کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمان کو ہمیشہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر خرچ کرے جہاں پر اس کو زیادہ بینیفٹ ملے، زیادہ اجر اور ثواب ملے۔ اور
یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ابو طلحہ سے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کرو، اور آپ نے اپنے رشتہ داروں میں وہ پورا باغ بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ اپنے مال کو انہوں نے محبت ہونے کے باوجود خرچ کیا، اور اللہ نے 5 سے 6 جگہیں وہ بتائیں، ان میں یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، سوال کرنے والوں کے اوپر، گردنوں کے چھڑانے میں، اور اس میں جو پرائرٹیز، ترجیحات، جو ترتیب آئی ہے، لسٹ جو آئی ہے، سب سے نمبر 1 کے اوپر اللہ نے رشتہ داروں کو رکھا ہے۔ یہاں پر نبی نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کرو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داروں کو دینے کا ثواب ڈبل ہے۔ ایک تو رشتے جڑتے ہیں اس سے، تو رشتے جوڑنے کا جس کا اللہ نے حکم دیا، وَلَا تَقْطَعُوا مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹو مت۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ پیسے کو جو ہے وہ استعمال کرے رشتوں کو جوڑنے کے لیے، رشتہ داری جوڑنے کے لیے، چونکہ یہی پیسہ ہے جو اس کا اپوزٹ کام بھی کرتا ہے۔ پیسہ ہی ہوتا ہے جو رشتہ داری جوڑتا نہیں بلکہ توڑتا بھی ہے۔ جب انسان ان پیسوں کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں پر روب گانٹنا چاہتا ہے، اپنے پیسے کا شو آف کرنا چاہتا ہے، تو یہ رشتے بننے کی بجائے بگڑتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتوں کو، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تم اس کو کاٹو مت۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو اس کا استعمال رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے کرنا۔ تو ایک تو رشتہ داری کے جوڑنے کا ثواب، اور پھر یہ ہے کہ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو ڈبل ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان رشتہ داروں میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اور پھر اس کے علاوہ جو بھی جگہ ہیں وہاں پر انسان خرچ کرے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اللہ وہ جانتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کا، ان کے اتہاس کا ایک واقعہ پیش کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اندر سبق اور عبرت اور نصیحت ہے، اور امت مسلمہ بھی اس گمراہی کے اندر مبتلا آج موجود ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ کے نبی نے اس کی خبر دی تھی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تمام کے تمام کھانے جو تھے وہ حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، لبنی اسرائیل، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے اپنے لیے، اپنے پرسنل، اپنے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حرام کیا تھا یا نہیں استعمال کریں گے، یہ انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ اسرائیل مراد یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ اب اس آیت کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہود جو مدینہ کے اندر تھے وہ لوگ کبھی اللہ کے نبی سے، کبھی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ وہ ابراہیمی دین کے اوپر ہیں، جبکہ ابراہیمی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت تو حرام تھا، اونٹ کا دودھ حرام تھا شریعت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے تمام کے تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، سوائے کہ جو اسرائیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ اونٹ کا گوشت اپنے لیے منع کیا تھا، کسی مرض کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ شریعت کے اندر وہ حرام نہیں تھا، پرسنل لیول کے اوپر انہوں نے پرہیز کرتے ہوئے کوئی مرض کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اونٹ کا دودھ نہیں پیوں گا، شریعت میں وہ حرام یا حلال نہیں تھا۔ جیسے ہم جب سورہ تحریم میں پہنچیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے شرعاً نہیں کہا تھا کہ شہد حرام ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ میں نہیں استعمال کروں گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ایسے ہی یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں پیوں گا کسی مرض کی وجہ سے پرہیز کرتے ہوئے۔ جیسے ہمارے یہاں پر بھی بہت سی چیزیں اللہ نے جو حلال کی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو ابھی تم شکر استعمال مت کرو، اس سے تمہاری شوگر بڑھ جائے گی، فیٹس بڑھ جائیں گے،
اور تم نمک کا کم استعمال کرو، جو ہے وہ اس سے تمہارا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا، اور تم جو ہے وہ تھوڑا تیل چربی گوشت اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرو، اس کو تھوڑا دور رہو۔ اب یہ سب چیزیں حلال ہیں، مگر ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر کسی مرض سے پرہیز کے طور پر انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نہیں استعمال کروں گا۔ تو ایسے ہی یہ میٹر تھا، تو انہوں نے اس کو شریعت کا مدعا بنا دیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہے، ان کے مذہب کے اوپر جو ہے وہ، مگر ابراہیمی شریعت کے اوپر تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، پھر یہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا جواب دیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب تورات نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے یہ، اس لیے کہ تورات تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہے اور یعقوب علیہ السلام اس سے پہلے تھے، تو لہٰذا لاؤ تورات کو پڑھو، اس کو تلاوت کرو، بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون ظالم جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھے، کیونکہ انہوں نے اس کو حرام اور حلال اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے گوشت کو حرام نہیں کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، انہوں نے یہ بات کو شریعت کا حصہ بنایا اور اس کو بتایا کہ یہ شریعت ہے، یہ شریعت ابراہیمی ہے، یہ شریعت بنی اسرائیل کی۔ تو شریعت اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر نبی کو، اوامر اور نواہی، تو گویا انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اللہ نے بہت بڑا ظلم قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف بات منسوب کرے جو اللہ نے کہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اس امت پر ایسے آنے کے حالات کو بتایا تھا، جب لوگ دھڑلے سے اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کی طرف، قرآن کی طرف باتوں کو منسوب کریں گے، دھڑلے کے ساتھ میں، بلا کسی دلیل، بلا کسی ثبوت کے۔ لہذا جو ہے وہ یہ واقعہ ہمیں بہت بڑی، ہمارے کان کھولنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی طرف کوئی بھی بات اگر منسوب کی جائے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من قال علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے میری طرف کوئی بات منسوب کی جان بوجھ کر، متعمدن، جان بوجھ کے کر رہا ہے، وہ انجانے میں غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، آدمی رجوع کر سکتا ہے کہ ارے نہیں میں نے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح تو نہیں تھی، یہ موضوع تھی، یہ من گھڑت تھی، یہ جھوٹی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ توبہ استغفار، میں آئندہ نہیں بیان کروں گا، تحقیق کرے، انکوائری کرے، اور غلط بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہ کرے، اللہ کی طرف منسوب نہ کرے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے اوپر اب دنیا اور آخرت کا مدار ہے۔ مبادہ کوئی امت جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائے، کہے کہ یہ نبی نے کہا ہے اس لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات میں لاؤ، پڑھو، تلاوت کرو، بتاؤ کہاں پہ لکھا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ لوگ جو ہے وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ذکر کیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بکہ مکہ کا پرانا نام، جیسے مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، تو اللہ نے اس کو تمام جہان کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا، اور جو کوئی خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ امن کے اندر ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے گھر کے مقام اور مرتبے کا ذکر کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی استعداد رکھتا ہے اس گھر کی اس کو حج کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اوائڈ کرتا ہے استعداد ہونے کے باوجود بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان سے بے نیاز ہے۔ یہاں پر سنگولر کا صیغہ ہے، من استطاع، جس کے پاس طاقت ہے، یہ سنگولر ہے، تو اس کو اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، اور اگر کوئی جو ہے وہ نہیں کرتا استعداد کے باوجود تو ایک چھوڑو، ایک ہے نا، دو ہے نا، 10 ہے نا، پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو تم اختیار کرو۔ رہا سوال استعداد کا، تو استعداد جو ہے وہ حج کی کیا ہے کہ انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر تک جائے، جب تک کہ وہ حج کر رہا ہو وہاں پر رہتے ہوئے اس کے اخراجات اور واپس لوٹنے کے اخراجات، یہ استعداد ہے۔ اس کو زکوٰۃ کو لے کر اس کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت تمہارے پاس دی ہے کہ تم جا کر وہاں پر رہ کر اللہ کے گھر کا حج کر کے واپس آؤ، اتنا تمہارے پاس سامان سفر ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پاس استعداد ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ
जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, अल्लाह ताला से दुआ करके तौफीक से जितना जल्दी हो सके हज करना चाहिए। और सुने आप, शैतान इस मामले में जो बहकाता है वो ये है कि अरे बाप रे, 5 लाख जाएगा, 7 लाख जाएगा, टूर से जाऊंगा तो इतना लाख जाएगा, फिर जो है वो ये सब खर्चा कैसे होगा, बच्चे की पढ़ाई है, बेटी की शादी करनी है, ये सब। तो ये सारी चीजों को लेकर शैतान दिल में डर डालता है, जबकि प्रायोरिटी में सबसे पहले नंबर के ऊपर हज को तरजीह देनी चाहिए, जब अल्लाह पैसा दे तो। बाकी रहा सवाल इसका, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो हज और उम्रा बैक टू बैक करता है तो इसकी बरकत, मकबूल हज और मकबूल उम्रा जो होता है और बैक टू बैक करता है, तो ये जो है वो गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे लोहे को भट्टी धो देती है, साफ करती है लोहे को, नीट एंड क्लीन लोहे को कर देती है, ऐसे गुनाहों को धोता है और गरीबी को धोता है। मकबूल हज और उम्रा जो बैक टू बैक किया जाता है वो गरीबी को ऐसे दूर करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे भट्टी के अंदर जब लोहे को डाला जाता है तो उसको एकदम नीट एंड क्लीन कर देता है, ऐसे गरीबी को जला के खत्म कर देता है यह हज और उम्रा। अल्लाह ताला बहुत देता है, लिहाजा शैतान के वसवसे में नहीं आना चाहिए। सबसे पहली फुर्सत के अंदर अल्लाह ने ताकत दिए, हज कर लेना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई बेनियाजी इख्तियार करता है तो अल्लाह तो पूरे जहान वालों से बेनियाज है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे हज करने से और उम्रा करने से अल्लाह का कोई काम रुका हुआ है, ऐसा है नहीं। करोगे तुम्हारा भला है, नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान है। अपने आप को मुसलमान कहते हो तो उसका तकाजा है, इस्तेदाद हो गई है, हज कर लो, जितना जल्दी हो सकता है, इसमें डिले ना करो। उसके बाद जो है वो अल्लाह तबारक ताला ने अहले किताब के हवाले से मुसलमानों को भी रहनुमाई की और अहले किताब को भी वार्न किया। वो ये है कि अल्लाह ताला ने अहले किताब के ताल्लुक से बताया कि इनके 4 कामों से इनको रोका। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुसलमानों को और लोगों को लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, हक के रास्ते से, इस्लाम के रास्ते से क्यों रोकते हो? क्यों रोकते हो तुमको पता है कि तुम हक के रास्ते से रोक रहे हो, सच्चे इस्लाम की तरफ लोगों को आने नहीं देते हो, तुमको अच्छी तरह मालूम है, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? अल्लाह ताला ने उनको रोका। नंबर 2, दीन इस्लाम के अंदर ऐब टटोलते हो, कोई ना कोई उसके अंदर खराबी निकालने के पीछे लगे रहते हो। फिर तुम जानते हो कि ये दीन इस्लाम हक है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और तुम जो कुछ कर रहे हो जानते हुए अल्लाह ताला को उसकी खबर है, अल्लाह को पता है तुम ये सब कर रहे हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने, ये तो हो गए करतूत अहले किताब के, ये कर रहे हैं, वो उनका इंटेंशन है कि किसी तरीके से इस्लाम से निकाल दे इस्लाम के मानने वालों को, और जो इस्लाम की तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको रोका जाए। ये मिशन में लगे हुए हैं। लिहाजा जो है वो अल्लाह ताला ने अहले ईमान से खिताब किया कि देखो, तुम अगर अहले ईमान, तुम अगर अहले किताब की बात मानोगे तो ये तुम्हें ईमान से फेर देंगे इस्लाम के लाने के बाद। और वह कैफा तकफुरून, तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो जबकि अल्लाह ताला की आयत तुम्हारे सामने तिलावत की जा रही है, रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है, तो तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो इस्लाम लाने के बाद? तो जाहिर सी बात है, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि देखो, ईमान लाने के बाद जो है वो कुफ्र का मामला जो है वो बहुत गंभीर है। लिहाजा जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे दोस्ती को अवॉइड करो, जो साबित है इन अहले किताब का कि ये इस्लाम से तुमको फेर देना चाहते हैं और अपनी मिल्लत के अंदर वो लौटाने के लिए बजिद हैं। उस वक्त तक यहूद और नसारा तुमसे राजी ही नहीं होंगे, तुमसे एग्री ही नहीं होंगे, जब तक कि उनको इत्मीनान ना हो जाए कि तुम इस्लाम को छोड़कर उनकी पैरवी करने लगे हो। वो राजी नहीं होने वाले तुमसे। तो लिहाजा जो है वो, अगर तुम इनसे दोस्ती करोगे तो ऐसी सूरत में अपने ईमान और इस्लाम से हाथ धो बैठोगे। तो लिहाजा जो है वो, तुम देखते हो इनकी जुबानों से जो कुछ निकलता है इस्लाम के अगेंस्ट के अंदर, जो इस्लाम के अगेंस्ट में, कुरान के अगेंस्ट में, नबी के अगेंस्ट में, साहबा के अगेंस्ट में, इनकी जुबानों के ऊपर जो इनकी लिप सर्विसेज है, इसको तुम सुनते रहते हो। इस्लाम के खिलाफ इनकी जितनी भी बातें हैं, डायलॉग्स हैं, मकाल में है, इनकी लिखी हुई किताबें हैं जो इस्लाम के खिलाफ होती, तुमको अच्छी तरह से मालूम है। तो लिहाजा ये तो बहुत कम है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है जो जुबान से तुम सुनते हो।
ما تخفی صدورہم اکبر، جو دل میں ان کے ہے وہ تو پورا کے پورا پہاڑ ہے۔ جب موقع ملتا ہے، انہیں قوت ملتی ہے، انہیں اپورچونٹی ملتی ہے، تو دل کی باتیں وہ زبان پر لے آتے ہیں، مگر یاد رکھو اسلام کے خلاف جو زبان پر ان کے باتیں ہیں وہ بہت کم ہیں، بہت تھوڑی ہیں، دل میں بہت زیادہ بغض ہے ان کے اسلام کو لے کر۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ ان آیات کے ذریعے سے بتایا کہ اللہ نے تم کو کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کر دیا، چوائس از یورس۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے، اسلام سب سے اہم چیز ہے۔ لہٰذا تکلیف تو ہوتی ہے جب یہ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، دین کے خلاف بات کرتے ہیں، نبی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم صبر کرو، پیشنس سے کام لو، دھیرج سے کام لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو ان کی جتنی بھی چالیں ہیں اسلام کے خلاف یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ کچھ رہنمائیاں یہ خاص کانٹیکس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت، گائیڈ لائنز، مارگدرشن اور رہنمائی ہے۔ تفصیل کے ساتھ میں سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر غزوہ احد کا ذکر ہے، یعنی غزوہ احد سے پہلے، غزوہ احد کے ان بٹوین اور غزوہ احد کے بعد، اس کے اوپر تبصرہ ہے، ڈیٹیل کے اندر اس کے اندر آیات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیے ہجرت کرنے کے بعد بھی کفاران قریش نے، دشمنان اسلام نے، یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے اہل اسلام کو کبھی بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، کبھی بھی نہیں چین سے بیٹھنے دیا۔ ایک انسان جس کو بہت زیادہ سمجھ کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کو جب کبھی بھی آنا پڑا اہل ایمان کو تو اپنے دفاع میں آگے آنا پڑا، انہیں مجبور کیا گیا ان کو، انہیں چھیڑا گیا، ان کو انسٹیگیٹ کیا گیا۔ اس کے لیے دلیل آپ دیکھیے، سب سے پہلے غزوہ بدر ہوئی ہے، اور بدر کا جو میدان ہے وہ مدینہ سے کچھ 100 کلومیٹر سے زائد کے فاصلے پر ہے، اور مکہ سے 300 کلومیٹر سے زائد فاصلے کے اوپر ہے۔ تو مکہ سے کفاران قریش تیار ہو کر مدینہ کے اندر 100 کلومیٹر دوری پر آ کر پڑاؤ کیے اسلام کی دشمنی میں۔ تو کون آفینس میں ہے، کون ڈیفینس کر رہا ہے؟ اپنا دفاع کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا غزوہ 3 شوال کو ہوا، غزوہ احد، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں آج ہم دیکھیں گے۔ غزوہ احد جو ہے وہ، احد پہاڑی جو ہے وہ 5 کلومیٹر کے اندر اندر ہے مدینہ سے، اور قریش مکہ سے نکل کر 400 کلومیٹر مدینہ تک پہنچے ہیں، بس 5 کلومیٹر کی دوری کے اوپر ہے۔ تو کون آفینسو ہے، کون اپنے دفاع کے اندر باہر نکلا ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر 5 ہجری کے اندر قریش جو ہے وہ مدینہ شہر کے اندر آ گئے، دروازے کے اوپر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے بہت کم وقت کے اندر وہ خندق کھودی، بالکل شہر کے دروازے پہ آ گئے۔ کس نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا؟ اب مدینہ شہر کے اندر آ چکے ہیں اور اس کو برباد کر دینا چاہتے ہیں، تو مسلمان اپنا دفاع نہیں کریں گے، اپنا ڈیفنس نہیں کریں گے؟ یہ 3 ثبوت کافی ہے کہ اتنا دور سے سینکڑوں کلومیٹر چل کے آنے والا آفینسو ہے یا ڈیفینسو ہے، اور جو اپنا یہاں پر گھر میں آئے ہوئے اس کا دفاع کر رہا ہے وہ آفینسو ہے، وہ ڈیفینسو ہے۔ لہذا جو ہے وہ غزوہ احد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اس کے حوالے سے اللہ نے بڑی حکمت کی باتیں جو ہے وہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ اہل ایمان کو سکھائیں۔ ان میں یہ ہے کہ اس غزوے کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اسلام کے مدینہ میں پہنچنے والے پہلے مبلغ مصعب ابن عمیر شہید ہوئے تھے، ان کے چچا کا مسلح تک کیا گیا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ کا، بہت نقصان ہوا۔ پھر غزوہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ پھیلی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے ایک بار سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کی نبوی زندگی کے اندر احد سے زیادہ بھی تکلیف کا دن آپ کے اوپر آیا ہے؟ یعنی آپ نے جو کچھ ایکسپیرینس کیا تھا، آبزرویشن کیا تھا کہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی کو بہت نقصان ہوا تھا، آپ کے دونوں دانت ٹوٹ گئے تھے، پھر یہ خود یہ جو ہڈی ہے، یہ ہڈی جو ہے رخسار کی، اس کے اندر جو آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی اس کی کڑیاں اس کے اندر گھس گئی تھیں، ایک صحابی نے دانت سے نکالنا چاہا، ان کے دانت ٹوٹ گئے مگر وہ ہڈی میں سے کڑیاں نکلی نہیں۔
دوسرے صحابی نے دانت سے پکڑ کر کھینچا ہے تو پھر وہ جب نکلی ہے تو خون کا فوارہ پھوٹا ہے. اس کے بعد میں جو ہے وہ سوکھی گھاس کو جلا کر، چٹائی کو جلا کر راکھ سے اس کو بھرا گیا ہے. اللہ کے نبی کا پورا چہرہ اور داڑھی خون سے بھر گئی تھی. اللہ کے نبی کے اوپر غشی طاری ہو گئی تھی. اللہ کے نبی گڑھے کے اندر گر گئے تھے. مشرکین نے آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے، نشانہ لگا لگا کے پتھر برسائے تھے. بہرحال یہ سب عہد کے اندر ہوا. اللہ کے نبی کے قتل ہونے کی عہد کے اندر افواہ پھیلی. یہ سب ذکر سورہ آل عمران میں آپ کو مل جائے گا 4 پارے کے اندر. لہٰذا جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بڑی حکیمانہ باتیں اہل ایمان کو سکھائی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلکل ایام نداولھا بین الناس، یہ دنوں کے الٹ پھیر ہے جو ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. یہ دنوں کے الٹ پھیر ہے. یعنی اگر کوئی نقصان اسلام کا جو بظاہر ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایمان جس ہائٹ کے اوپر اس زمانے میں ہے، صحابہ کا، صحابیات کا، اللہ کے نبی موجود ہیں، ایسا قیامت تک مسلمانوں کے اوپر ایمان کی ایسی حالت کبھی نہیں آئے گی، قیامت تک نہیں آئے گی. ان کی دعائیں بس نکلتی تھی اور ہٹ کرتی تھی اللہ کے عرش کو. اتنے پاورفل تھے وہ ایمان کے اندر. ایسا بوسٹر ایمان کا ان کے اندر تھا، ایسے دین کی سمجھ ان کے اندر تھی. اسلام کا سب سے بہترین دور. جب اس دور کے اندر 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں تو بعد کے زمانہ 6 معنی دارت. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دوسری چیز، غزوہ بدر میں دیکھو ہمیشہ کفار اور مشرکین کا پلڑا ہر اعتبار سے بھاری ہے. بھاری ہے، بدر میں بھاری ہے، احزاب میں بھاری ہے، تبوک کے اندر بھاری ہے. سب جگہ پر ہمیشہ کفار اور مشرکین کا پلڑا بھاری ہے. یعنی ساری پاور، ساری طاقت اللہ تعالیٰ مشرکوں کو دیتا ہے، کافروں کو دیتا ہے، اور اہل ایمان کمزور ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں. وائے؟ ایسا کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو حکمتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے. نمبر 1، اس حکمت کو تو کئی حکمتیں، مگر ایک مثال آپ دھیان میں رکھیں. خالد ابن ولید جو تھے وہ جو اسلام لائے ہیں، تو جب ہم ان کی پوری لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں اور یہ ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کون سی چیز نے اسلام کی طرف ان کو مائل کیا، وائے، یہ کیوں اٹریکٹ ہوئے اسلام کی طرف، یہ اسلام کیوں لائے، تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا، انٹروسپیکشن کیا، اس پر میں نے بہت چنتن کیا. کس بات کے اوپر؟ اسلام سے پہلے میں جتنی بھی جنگوں میں شریک رہا، ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے جس کو میں ہارا ہوں. 100% میں جیتا ہوں. مگر جب اسلام کے اگینسٹ میں آیا تو اس کے بعد مجھے کبھی بھی کامیابی نہیں ملی. میں اس کو لے کر ہمیشہ سوچتا تھا، وائے، میں نے اپنا بیسٹ یہاں بھی دیا، یہاں بھی دیا، پھر بھی مجھے یہاں پر کامیابی کیوں نہیں ملی، میری اسٹریٹجی ہمیشہ یہاں فیل کیوں ہو گئی، وائے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو ایک ہی جواب ان کو بن پڑا، اور وہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اہل اسلام کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے ان کے پیچھے. دراصل اللہ تعالیٰ یہی حکمت ہے اللہ کی کہ میں نے پورا پاور تم کو دیا ہے، اقتدار تم کو دیا ہے، ستہ تم کو دی ہے، پیسہ تم کو دیا ہے، وسائل تم کو دیے ہیں، اب تم اپنی پوری طاقت لگاؤ اسلام کے خلاف. مگر ریزلٹ ہمیشہ اسلام کے فیور میں آئے گا، چاہے 1 سال لگے، چاہے 10 سال لگے، چاہے 15 سال لگے، ریزلٹ فیور میں اسلام کے آئے گا. تو اس کے بعد تم سوچو ایسا کیوں ہو رہا ہے، تم سوچو اور اپنی آخرت کو بناؤ. اسلام حق ہے، اس کو سمجھ لو. یہ اللہ کی حجت ہوتی ہے. نمبر 1 یہ حکمت ہوتی ہے. نمبر 2، وَاتَّخِذُوا مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مقام اور مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے. جنت میں درجات ہیں، اعلیٰ درجے کی جنت ہے، تو ظاہر سی بات ہے اعلیٰ درجے کی جنت کیا وہ خالی رہے گی، ویکنٹ رہے گی؟
جب تک کہ بڑی بڑی قربانیاں دینے والے لوگ قربانی دے کر اس جگہ کے مستحق اپنے آپ کو ثابت نہ کریں، تو جب یہ موقع ہی نہیں رہے گا، یہ اپورچونٹی ہی نہیں رہے گی اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینے کی، تو جنت جو اعلیٰ درجے کی وہ تو ویکنٹ رہے گی۔ یہ حکمت ہے، وَاتَّخِذُوا مِنْکُمُ الشُّہَدَاءَ۔ پھر دوسرے جہنم کے بھی درجات ہیں۔ جو وی آئی پی لوگوں کی جہنم ہے، اعلیٰ درجے کی جہنم ہے، ان کو دنیا میں اپورچونٹی تو ملنی چاہیے نا، موقع تو ملنا چاہیے نا۔ اسلام کی دشمنی اور وہ ننگے بھوکے ہیں، جیب میں پیسہ نہیں ہے، دشمنی کرے تو کیسے کرے اسلام کے لیے؟ نہیں، ان کے پاس پاور ہونا چاہیے، ان کے پاس بھرپور طاقت ہونی چاہیے، ان کے پاس پورے پورے وسائل ہونے چاہیے، کوئی کسر ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ اسلام کی اپنی دشمنی کی پوری بڑاس نکال لیں اچھی طریقے سے، تاکہ جو جہنم کا وی آئی پی کوٹا ہے وہ فلفل ہو جائے، وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی اس جگہ کے اوپر پہنچ جائے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ایسی بڑی حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو یہ چیز وہ ہے جو مسلمان کو کبھی مایوس ہونے نہیں دیتی۔ اب اس کے اندر بہت سے واقعات پیش آئے، اللہ کی نصرت کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی، احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، مگر یہ جو 70 صحابہ شہید ہوئے، یہ سارے جو پلڑا تھوڑا سا تمہاری خلاف چلا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم اپنا انٹروسپیکشن کرو، تم سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے، اور آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، آج اصلاح کر لو۔ ہوا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات، اس کا اب نام پڑ گیا، پہلے اس کا دوسرا نام تھا، تو جبل الرمات کے اوپر ایک ٹیلا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا اور کہا تھا کہ تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچنے کے لیے زمین پر اتر رہے ہیں، تب بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ اب ہوا کیا، جب فتح ہو گئی اور مشرکین بھاگنے لگے، تو وہاں پر اس ٹیلے کے اوپر جو لوگ تھے ان میں اختلاف ہو گیا، اور لوگ کہے کہ ارے وہ تو شکست کی بات تھی نا، تو انہوں نے تعویل کرنے لگے، اب تو فتح ہو گئی، دیکھو مشرکین تو بھاگنے لگے ہیں، تو لہٰذا جو ہے ادھر سے امیر کی اطاعت، سم و طاعت، لسن اینڈ اوبے اس کو کیے بغیر کچھ لوگوں نے اس پہاڑی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہ سارا ڈیمیج ہوا، خالد ابن ولید نے پہاڑی کو پورا چکر مار کے سب سے پہلے جتنے پہاڑی کے اوپر بچے ہوئے تھے سب کو شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ اتنا بڑا ڈیمیج اور اتنا بڑا نقصان ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ واطی اللہ واطی الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرو، ان غلطیوں کو سدھارو۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر جب غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی کا پورا چہرہ خون سے رنگ گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا، آپ کی زبان پر یہ کلمات آئے، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو ان کے درمیان بھیجے ہوئے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ آلود کر دیا، وہ کیسے فلاح پائے گی؟ ایک نبی کو زخمی کر دیا، کیسے کامیاب ہوگی ایسی قوم؟ یہ نبی نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس پس منظر میں آیات جو نازل کی، جو اس چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کے لیے اس معاملے کو لے کر کوئی اتھارٹی نہیں ہے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی چیز کا اس معاملے میں، اس میٹر میں۔ او یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، یہ ظالم ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے، مگر یہ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، آپ کا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے جو انہوں نے کیا ہے کرتوت، اور یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ اب ہوا کیا، غزوہ احد کو 3 لوگ لیڈ کر رہے تھے، ابو سفیان، خالد بن ولید، عمرو بن العاص، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، تینوں کو ہدایت دے دی۔ یعنی معلوم ہوا کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے اوپر شدید ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، اور اسلام سے پہلے وہ لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد ان کا ٹیلنٹ اسلام کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہے۔ خالد بن ولید سیف اللہ بن گئے۔ عمرو بن العاص کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ بہت بریلینٹ اور ذہین انسان ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، سارے بندے اللہ کے ہیں، سارے بندے اللہ کے ہیں، اور اللہ اپنے ایک ایک بندے سے محبت کرتا ہے۔ ظلم کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں،
مگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے، حق ان کو نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ خالد بن ولید ہمیشہ سے یہ قلق رہا کہ میں نے اسلام کو بہت ڈیمیج کیا، بہت ڈیمیج کیا، لہٰذا وہ بھرپائی کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو بھرپائی کرنے کا کانسیپٹ اور سوچ ان کے دماغ میں آتی ہے، اس سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ کی مصلحتیں ہماری سوچ میں ایک براڈنس آنا چاہیے، اور وہ آئے گا کیسے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے آئے گا، ورنہ پھر زبان پر شکایت ہوگی، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ہم تو نماز پڑھتے، رمضان کے روزے رکھتے، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ارے کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کو پڑھو، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے تمہاری، کب پڑھو گے قرآن کو؟ کب سمجھو گے اللہ کی کتاب کو؟ اور کب اپنی سوچ کو براڈ کرو گے، اپنے دل کو بڑا کرو گے، اپنی سوچ کو بڑی کرو گے؟ لہٰذا جو ہے وہ یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں اس کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کے تحت اس دنیا کو بنایا ہے، اور یہ دنیا اس کی تدبیر کے مطابق، اور صرف اس کی تدبیر کے مطابق ہی چلتی ہے، چلے گی، دیٹس آل، فنش۔ لہٰذا اس کے اوپر کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی نہیں لاتا ہے، کوئی اس کے دین کے لیے محنت کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سورہ آل عمران کی آیات کے اندر جو ہے وہ آخر کے اندر جو آیات آتی ہیں سورہ آل عمران کے آخر میں، اچھا اس میں وہ بھی آیت آتی ہے غزوہ احد کے ریفرنس سے، جو بہت معروف آیت ہے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ابو بکر نے ممبر کے اوپر اس کو پڑھا تھا، وہ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں اگر موت آ جائے یا وہ قتل ہو جائے تو کیا تم دین اسلام سے اور دین کے یہ ایفرٹس اور اسٹرگل اور محنت سے اپنی ایڈیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ نبی کا مشن چھوڑ دو گے؟ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ وہاں پر احد کے اندر جب یہ افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اب کیا کریں گے ہم لوگ جنگ کر کے، اللہ کے نبی تو نہیں رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے جس مشن کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی جان دی تم بھی اسی میں دے دو۔ لہٰذا جو کچھ لوگ بہت اداس ہو گئے، اور ایسے ہی 3 طرح کے صحابہ گروہ میں بٹ گئے تھے جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی۔ کچھ لوگ روپوش ہو گئے، یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، خاموش۔ آپ دیکھیں گے کوئی بھی بڑا صدمہ جب گھر والوں پر پڑتا ہے تو ان میں کچھ ممبر ہوتے ہیں سائلنس، خاموش، ان کو رلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اگر دل کی بھڑاس اگر نکلتی ہے تو پھر وہ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے، اس کا اظہار نہ، خاموش ہو جاتے۔ تو کچھ صحابہ ایک دم خاموش ہو گئے، یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، کچھ بولتے نہیں بن رہا تھا اس غم کی وجہ سے۔ نمبر 2، کچھ ہے کہ بولتے جا رہے تھے صدمے کے اندر، جیسے عمر بن الخطاب تلوار نکالی، کا کسی نے اگر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کی گردن اڑا دوں گا میں، بولے جاتے تھے۔ اور اس وقت جو ہے وہ ابو بکر صدیق آتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، یمنی چادر آپ کے اوپر پڑی ہے، آپ ہٹاتے ہیں، اللہ کے نبی کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک موت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ ہو گئی، 2 موتیں اللہ آپ کے اوپر جمع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ممبر پر جاتے ہیں، سب سے پہلے مسجد بھری ہوئی ہے کھچا کھچ، یہ غم کا پہاڑ جو ٹوٹا ہے صحابہ کے اوپر، جس کا بہت بہترین نقشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کھینچا ہے۔ اس وقت جو ہے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اجلس یا عمر، ہے عمر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ عمر، 2 بار کہتے نہیں بیٹھتے، صدمہ ایسا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یہی آیت پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ عمر ابن الخطاب کہتے مجھے اتنی بار میں نے قرآن پڑھا تھا مگر مجھے ایسے لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے، اور مدینہ میں سارے لوگ اسی آیت کو پڑھ رہے تھے، اسی آیت کو پڑھ رہے تھے۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی کے بعد 3 صحابہ ہیں، انہوں نے ایک پلان کیا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو جا کر پوچھیں گے کہ
آپ بتائیے کہ آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو وقت گزارا ہے ان میں کوئی ایسا واقعہ ہم کو بتائیے جو آپ کو بہت پسند ہے، آپ اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اس واقعے کو، نبی کے ساتھ آپ کے گزارے ہوئے سنہرے پل۔ تو یہ سوال سنتے عائشہ صدیقہ رونے لگی، اللہ کے نبی کی یاد آ گئی، وہ واقعات یاد آنے لگے تو آپ رونے لگیں، اور پھر کہا کہ کانا کلو امرہ عجبن، اللہ کے نبی کی تو ہر ادا جو ہے وہ دلکش تھی، ہر عادت، ہر چھوٹی بڑی عادت دلکش تھی۔ مگر میں تم کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، میرے گھر آنے کے بعد آپ نے کہا کہ عائشہ میں تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لوں، نفل عبادت ہے، بیوی کا بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت آپ کے ساتھ گزرے، اس سے کہیں زیادہ یہ پسند ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ پھر اللہ کے نبی نے بہت کم پانی سے وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہوئے، آپ نے لمبا قیام کیا اور مسلسل آپ روتے رہے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، رکوع کیا، سجدہ طویل کیا آپ نے حتیٰ کہ سجدے کی جگہ آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر آپ نے نماز کو ختم کیا، تکیے کے اوپر سر رکھ کر سوئے، مگر آپ روتے رہے سوتے ہوئے بھی، وسادہ تکیہ بھی آنسوؤں سے بھیگ گیا، سجدے کی جگہ بھیگ گئی، داڑھی بھیگ گئی، ایسے پوری، پھر چونک کر اللہ کے نبی اٹھے، پھر نماز پڑھنے لگے، یہی حال پوری رات گزری۔ صبح میں بلال آ کر کہتے اللہ کے نبی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے، اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو تو معاف کر چکا، آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ویحک یا بلال، اے بلال تم پر افسوس ہے، افلا اکونا عبدن شکورا لقد نزلت علی اللیلۃ آیات، اے بلال کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گزشتہ رات اللہ نے مجھ پر یہ آیات نازل کی، اور وہ آیات کون سی تھیں؟ سورہ آل عمران کی آخری آیات 190 سے لے کر آخر تک، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر وانثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ پھر اللہ کے نبی نے پوری آیات پڑھی اور اس کے بعد فرمایا وَيْلٌ لِّمَن قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرَ فِيهَا، اس انسان پر بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے جو ان آیات کو سورہ آل عمران کی پڑھتا ہے مگر اس پر کبھی غور نہیں کرتا، اس پر کبھی دھیان نہیں دیتا اللہ نے کیا کہا ہے اس کے اندر۔ یہ ہے واقعہ جو عائشہ صدیقہ کو بہت پسند تھا، اور اس واقعے کے درمیان یہ آل عمران کی آخری آیات آتی ہیں جس کے اوپر سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ سورہ نساء کی 23 آیات ہیں، اس چوتھے پارے کے اندر سورہ نساء کی 23 آیات ہیں۔ سورہ نساء جس کی پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ حاجہ میں پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت، سورہ آل عمران کی آیت اور سورہ احزاب کی آیت۔ نبی جب بھی کوئی چھوٹا بڑا خطبہ دیتے قرآن مجید کی یہ 3 جگہ کی آیتوں سے آپ اسٹارٹ کرتے تھے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، تو یہاں پر ان میں سے سورہ نساء کی پہلی آیت بھی ہے۔ تو یہ آیت ہے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم خلق لکم، یہ آیت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور تمہیں بنایا اس نے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور اس سے تمام انسان پھیلائے اس نے اللہ تعالیٰ نے، اور ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے کہ جس کے حوالے سے تم اس کا جو ہے وہ اس کی دہائی دیتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کہ انسان جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے نا تو کہتا ہے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اور جیسے وہ اچھے حالت میں آتا ہے تو پھر اللہ کا واسطہ سنتا بھی نہیں ہے، ہاں جب پھنس جاتی اس کی گاڑی نا تو کہتا ہے اللہ کے واسطے یار کر دو، اللہ کے واسطے کر دو۔ اللہ نے یہی کہا جیسے تم اللہ کے واسطے دیتے ہو نا، مگر جب انسان تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو اللہ کا واسطہ بھی دو، تو یہ بہت بری بات ہے کہ انسان اس کو کنسیڈر نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے ڈرو۔
اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یتیموں کا ذکر شروع ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے سمپل، اس کو دھیان میں رکھے تو ابتدائی آیات سورہ نساء کی سمجھ آ جائے گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ دور جاہلیت میں عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر جو ہے وہ یتیم بچیاں ہیں ان کے فیملی میں وغیرہ، جو یتیم بچیاں ہوتی تھی، جیسے بھائی مر گیا اب اس کی بچیاں ہیں، چھوٹی ہیں، یا اس کی بچیاں ہیں شادی شدہ نہیں ہیں اور یتیم ہے، وہ باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس باپ کی جائیداد کو اپنی کسٹڈی میں لینے کے لیے ان بچیوں سے یا تو شادی کرتے تھے یا اپنے بچوں کی شادی کرتے تھے، تاکہ یہ دولت اس کے باپ کی کہیں باہر نہ جائے، میرے پاس آ جائے۔ اب ان کا انٹینشن جو ہے وہ ان بچیوں سے شادی کر کے ان کو بیوی بنا کر ان کا حق دینا مقصود نہیں تھا، یہ انٹینشن نہیں تھا ان کا انٹینشن تھا یہ دولت ہمارے کسٹڈی کے اندر آ جائے۔ اب جو ہے وہ اس کے لیے وہ لوگ یہ شادی کرتے تھے اور ان کا حق نہیں دیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو، اگر ان یتیم بچیوں کو نکاح میں لے رہے ہو تو ان کا حق دو، ان کا مہر دو، ان کا جو ادھیکار ایک بیوی کے حیثیت سے وہ ان کو دو، اور اگر تم یہ حق ان کو نہیں دے سکتے تو جو دوسری عورتیں ہیں جو یہاں سے باہر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار جو عورتیں ہیں ان سے نکاح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، پھر تم ان کے درمیان میں عدل کرو، اور اگر عدل تم نہیں کر سکو تو ایک ایک کے اوپر اکتفا کر لو۔ تو یہاں پر یہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ پورا اس کا پس منظر ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر وہ جو دور جاہلیت کی اصلاح جیسے اسلام کرتا ہے، اس حوالے سے بھی اسلام نے اس کی جو ہے وہ اصلاح کی ہے کہ ایک تو یتیم ہے وہ، اوپر سے تم نکاح میں لے لیتے ہو، ان کا حق نہیں دیتے ہو، تو ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ دوسری عورتوں سے تم ایک ایک، دو دو ان سے نکاح کرو، ورنہ یہ زیادہ گناہ والی بات ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا مہر خوشی سے ان کو دے دیا کرو، اور اگر وہ خود معاف کر دیں، تم کو چھوڑ دیں، تو ایک الگ بات ہے، خوشی سے کھاؤ پیو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرے جو ہے وہ ان یتیموں کی تعلیم، تربیت، ان کی پرورش، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، احادیث کے اندر اس کو لے کر تفصیلات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم ہو یا کوئی غلام لونڈی ہو تو اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کے لیے ڈبل اجر رکھا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ کسی گھر کے اندر جو ہے وہ غلام اور لونڈی ہو یا یتیم پرورش پاتے ہو، اور وہ انسان اس کو بہت اچھے سے ایجوکیٹ کرتا ہے، اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اور پھر ایک اچھا نیک صالح لڑکا دیکھ کر اس کا نکاح کر دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر آپ نے یہ تک فرمایا کہ جس کی بیٹیاں اللہ نے 2 دی ہوں، وہ ان کو اچھے سے ایجوکیٹ کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، اور نیک لڑکا دیکھ کر اس کو بیاہ دے، میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا، وتھ می، میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے بچیوں کی تعلیم اور ان کی اچھی تربیت کا، کیونکہ قومیں جو بنتی ہیں، سماج جو بنتا ہے، اس کی اکائی خاندان ہے، اور خاندان میں عورت کا رول بہت اہم ہوتا ہے، اور عورت اپنا رول اس وقت اچھے سے ادا کر سکتی ہے جب اس کے پیرنٹس اس کی اچھی طرح سے بچپن سے تعلیم اور تربیت کریں۔ ابھی تو بچی ہے، ابھی کیا جو ہے وہ اس کو اسکارف پہنائے ہم لوگ، آپ بچیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھیے، ایک بچی جس کو اسکارف پہننے کی عادت ہے، وہ کھیلتے ہوئے بھی ادھر ادھر ہو جائے گا، تو وہ اس کا انٹینشن جو ہوتا ہے، اس کے اندر ایک حیا، آپ سے آپ ایک سینس حیا کا ڈیولپ ہوتا ہے، وہ بار بار اس کو ٹھیک کرتی ہے، اور پھر جب وہ نوجوان اور جوان ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر حیا جو ہے وہ آپ سے آپ بچپن سے ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ صرف لڑکیوں کی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے لڑکوں کی بھی تربیت ایسی کی۔ سلمہ کے لڑکے آپ کے گھر پرورش پاتے تھے، ابھی چھوٹے بچے تھے، نبی نے اپنے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھایا، اب وہ بچہ کبھی ادھر سے ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی سامنے سے ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی دائیں سے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے، بسم اللہ کہے، اور اپنے سامنے سے کھانا، بچے اپنے سامنے سے کھانا۔ اللہ کے نبی بچوں کو، لڑکوں کو بچپن سے تربیت دیتے تھے، ایسے لڑکیوں کی بھی بچپن سے تربیت۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اگر آپ نے کہا کہ ارے بچی ہے ابھی پہن لینے دو کپڑے، ابھی اس کا وقت ہے، بڑی ہو جائے گی،
تو پھر وہ بچی جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کی عادی ہے وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے جب وہ بڑی ہو جاتی ہے. اچانک آپ اس کو جو یہ لباس دیتے تو پھر انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے, پھر وہ بغاوت کرتی ہے. اس لیے یہاں پر بچپن سے بچیوں کی اور بچوں کی تربیت ہم کو کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد نکاح کو لے کر حلال عورتیں اور حرام عورتیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست دی, جس کے اوپر جو ہے وہ یہ پارا چوتھا ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.